عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حاجی سعید الرحمان صاحب کے ساتھ، جو کہ بزنس مین ہیں، اور ان سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے اس وقت پاکستان کا مین ایشو ہے مہنگائی کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ دوسرا، پاکستان کی تاریخ میں ایف بی آر تو بہت زیادہ اکٹھا ہوا، لیکن غریب عوام کے لیے سبسڈی کیوں نہیں دی گئی۔ تیسرا، خاص طور پہ یہاں گوٹس ہیں، گوٹس میں کیا ترقیاتی کام ہے، پیپلز پارٹی کا مسلسل یہاں پہ تیسرا ٹرنور جا رہا ہے، صاف پانی کے حوالے سے، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حاجی سعید الرحمان صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ جی، سب سے خیریت پہلے ہے۔ سر، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا جو چل رہا ہے وہ ہے مہنگائی کا ایک طوفان سا برپا ہے۔ غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا جو ہے نا مشکل ہوئی پڑی ہے۔ آپ بھی یہاں پاکستان کا حصہ ہیں، سندھ کا حصہ ہیں، یہاں ہم لوگ زندگی گزر گئے 47 سے لے کے ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد یہاں پہ ہیں، لیکن اتنی مہنگائی آج تک کبھی نہیں دیکھی جتنی اس خان صاحب کے ڈوریشن میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے زرداری صاحب کو بھی آزما لیا، نواز شریف صاحب کو بھی آزما لیا، ایک صادق اور امین آدمی ہے، کرپشن کے بھی عروج پہ چلے گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، کس نظر سے آپ یہ ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پاکستان کے جو عوام تھے وہ تو کافی عرصے سے یہ زرداری اور یہ جو نواز شریف تھے اس کو تو آزما چکے تھے، تو عوام کا تو یہ ایک سوچ تھا کہ ہم ایک تھرڈ آپشن کو آزمائیں، تاکہ جو ملک میں جو لاقانونیت ہے، یہ اقربہ پروری ہے، یہ کرپشن ہے، اس کا راستہ رک جائے۔ تو ان لوگوں نے خان صاحب کو پسند کیا، مگر خان صاحب اس کا برعکس الٹا نکلا، اور اس نے وہ مہنگائی برپا کی کہ جو غریب لوگ جو اس دور میں اتنے پریشان نہیں تھے، جو ہم اس کو چور کہتے تھے، جو ہم اس کو ڈاکو کہتے تھے، جو ہم اس کو مختلف ناموں سے پکارا کرتے تھے، مگر جب یہ حکومت آئی تو لوگ اس کا تمنا کرنے لگے کہ وہ زرداری ٹھیک تھا، وہ نواز شریف ٹھیک تھا۔ اس میں کم از کم تو یہ تو تھا کہ روزگار ملتی تھی، یہ 2 ٹائم کا روٹی غریب کو آسانی سے ملتا تھا۔ اور آج تو یہ ہے کہ پیٹرول کو دیکھو 1 مہینے میں 2 مرتبہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور آج اشیاء خوردنوش کو دیکھو تو ایسے حالات پر پہنچ چکے ہیں کہ اب غریب خودکشیوں پر مجبور ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے کہ عوام کو بچے بیچنے پہ لوگ مجبور بالکل ہو گئے، بچے اور بیچنے پہ پارلیمنٹ مجبور ہاؤس ہوں۔ کے سامنے جہاں پہ ہمارے خان صاحب تشریف فرما ہیں، اس کے سامنے 15 لاکھ روپے کا لڑکا، 20 لاکھ روپے کی لڑکی، اتنے ہمارے پاکستان میں حالات پیدا کر دیں گے۔ حالانکہ ہمارا اسٹیٹ بینک تک گروی رکھ دیا گیا، بالکل وہ IMF بھی گروی رکھ دیا گیا۔ اور دوسری طرف ہمارا اپوزیشن بھی ایسا ہے کہ ہمیں نہ توقع حکومت سے ہے، نہ ہمیں توقع اپوزیشن سے ہے۔ ابھی جو بل پاس ہوا، یہ جو ایک ووٹ سے یوسف رضا گیلانی صاحب نہیں گئے، خود نہیں گئے، تو دیکھو جب جان بوجھ کے نہیں گئے، جان بوجھ کے نہیں گئے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بل پاس کروانا تھا نا۔ تو اب ہمیں امید نہ اپوزیشن سے ہے، ہمیں امید نہ حکومت سے ہے، کیونکہ اگر یہ اپوزیشن اگر دوبارہ اس کو آنا ہے تو اگر یہ بل تو اس نے پاس کیا اور ابھی روڈوں پہ جا کے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ یہ اپوزیشن ہوتا تو اب تک اس مہنگائی کو برداشت تو کر رہے ہیں، مگر لانگ مارچ کوئی نہیں کیا، اس حملوں سے استعفیٰ کوئی نہیں دے رہے۔ تو یہ ہے کہ تو یہ بیک ڈور دونوں ایک ہیں، مگر ہمیں صرف ورغلا رہے ہیں کہ یہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ اپوزیشن کو ایک ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ عوام کی نبض پر ہاتھ رکھیں اور عوام کے جو درپیش مسائل ہے اس کا ازالہ کرے۔ یہ جو حالات آج کل ملک کے بالکل تباہی کی طرف جا چکے ہیں، جا نہیں رہے، جا چکے ہیں۔ ابھی تو 1 سال خان صاحب کا رہ گیا، ابھی اس میں یہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اگر 200 پہ ڈالر چلا جاتا تو ملک تو دیوالیہ ہو جائے گا۔ یہ خود کہا کرتا تھا کہ جب چوری ہوتی ہے تو وزیر اعظم، کرپشن ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہے۔ تو کرپشن تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بتا رہا ہے کہ پاکستان 16ویں نمبر پر ہے، اور سب سے زیادہ، اور سب سے پاکستان زیادہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ۔ اور حالانکہ اب چور ہم زرداری کو کہہ رہے ہیں، چور ہم نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کرپشن خان صاحب کر رہے ہیں۔ خان صاحب کر رہے ہیں۔ خان صاحب ٹیکس دیا تھا 16 لاکھ روپیہ، اس دفعہ انہوں نے دیا 1 کروڑ سم تھنگ کے قریب، 96 لاکھ یہ بنا۔ اگر خان صاحب نے بھی اثاثے بنائے تو اتنا انہوں نے بھی ٹیکس دیا۔ بالکل یہ تو یہ ہے کہ ابھی لوگوں کا جو امید تھا اس حکومت سے وہ دم توڑ چکی ہے، اس سے کچھ بنتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ابھی خان صاحب نے تو باقاعدہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آن ایئر دھمکی بھی لگا دی کہ اگر میں باہر نکلوں گا، مجھے حکومت سے نکالا جائے گا تو میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا۔ تو یہ دونوں طرف سے خطرناک ہے۔ تو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف اب کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ اسٹیٹ کیا کہتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ اس نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، مگر سر یہ دونوں جگہ خطرناک ہے۔ یہ اگر اندر بیٹھے گا تب بھی خطرناک ہے، اگر باہر آئے گا تو وہ 126 دن کا دھرنا دے گا تب بھی خطرناک ہے۔
تو یہ اندر بھی خطرناک ہے باہر بھی خطرناک ہے, پتہ نہیں یہ کہاں جائے تاکہ عوام ہمارا بیڑا کیوں غرق کر رہا ہے, غریب عوام کا بیڑا کیوں غرق کر تو رہا ہے. بس یہ ہے کہ کچھ تو ہمارا اپنا بھی ہے, اعمالکم و عمالکم, جس طرح آپ کے اعمال ہوں گے اس طرح آپ کے اوپر بادشاہ مسلط ہوگا. یہ تو اللہ پاک نے فرما ہاں دیا. تو ایک تو ہم میں بھی خامی ہے کہ ہم جس طرح اعمال کر رہے ہیں اس طرح اللہ پاک نے ہمارے اوپر حکمران ایک جاتا ہے دوسرا اس سے بدتر آتا ہے. تو یہ جو خان صاحب ہے تو میرے خیال میں یہ ہمارے ایک آزمائش ہے اور ہمارے اعمال کے اوپر ایک عذاب بن کے ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے. تو یہ ہے کہ اگر پیپل پارٹی کا ایسا تیسرا ٹرن اوور جا رہا ہے, 14 سال ہو گئے یہاں سندھ میں حکومت کرتے ہوئے, کس نظر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, صاف پانی کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, اور ہمارے یہ غریب لوگ جو ہے یہ جو گوٹھوں میں رہتے ہیں, اور خاص طور پہ کیونکہ شہروں میں رہنا ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے, گوٹھوں میں جو لوگ آ کے بستے ہیں چھوٹے چھوٹے پلاٹس لے کے, چھوٹے چھوٹے مکان بنا کے ایک ایک کمرے کے جہاں پہ کوئی سہولیات نہیں ہوتی, ان لوگوں کے لیے پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے, کس نظر سے یہ ساری چیزیں آئی سکتے سر کچھ نہیں کیا. یہ تو اس کا جو ہوم گراؤنڈ ہے سن, کیونکہ پیپل پارٹی کا قیادت سن سے تعلق رکھتا ہے. تو جب سن کی پسماندگی, تو آپ میڈیا کے لوگ ہیں, آپ کو تو گلی گلی کوچے کوچے کا پتہ ہے, یہاں پر تو کوئی سہولت نہیں, روڈ سارے ٹوٹ پھوٹ کے شکار پڑے ہوئے ہیں, یہاں پر تعلیم کا نظام نہیں ہے, یہاں پر صحت کا نظام نہیں ہے, اندر جا کے اسکولوں کے اندر جانور باندھے ہوئے ہیں, یہاں پر اس کی حکومت میں تو کچھ ہے ہی نہیں. یہاں پر تو سن کا جو لوکل اس کا جو کچھ ہے, جو اپنا جو سٹی آپ جو بتا رہے ہیں نا کہ جو صوبائی حکومت اس کی ہے, اور میرے خیال میں تیسری مرتبہ آیا ہے نا, مگر کچھ بھی نہ کر سکے مسلسل تیسری مرتبہ کچھ بھی مشرف کا بھی دور آ گیا, ایوب خان کا بھی, تو پاکستان بننے کی بات کر رہا ہوں, وہ بیچ میں ضیاء الحق صاحب کا بھی دور آ گیا, تو لیکن ایک اس دفعہ تو جمہوریت رہی, تو جمہوریت میں یہ تیسرا ٹرور رہا, یعنی کہ 14 سال ایک جگہ پہ حکمرانی کرنی. ٹھیک ہے, اگر آپ بندہ 50% بھی ڈیلیور کر دیتا ہے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے, 100% کوئی بھی خان صاحب ڈیلیور نہیں کر سکتا. ہمارے لیے تو 18ویں ترمیم پاس کیا گیا, وہ تو صوبے آزاد ہو گئے, مگر ہم یہاں پر قید ہو گئے. صحیح. کیونکہ ہم جو پشتو بولنے والے ہیں, یہاں کراچی میں جو رہائش پذیر ہے, یہاں پر ہمارے بچے اگر ہم تعلیم حاصل کرتے تھے وہ تو ہم پر وہ قدغن لگ گیا, تو اب ہمارا مثال یہاں نہیں بن رہا. ہمارے جب 2 ڈبل ایڈریس جب ہمارے شناختی کارڈ پر ہوتے, ہمیں یہاں کالجز میں ایڈمیشن نہیں مل رہے. تو یہ تو پیپل پارٹی تھی جس نے 18ویں ترمیم پاس کر کے اور ہمارے پاؤں میں وہ زنجیریں ڈال دی. تو ہمارے لیے تو اس نے جو 18ویں ترمیم پاس کر کے ہمارے تو تعلیم کا اور ہمارے روزگار کا راستہ تو انہوں نے روک دیا ہے, مگر اپنے لیے بھی کچھ نہیں کیا. اپنا فائدہ تو انہوں نے سوچا, ہاں اپنا فائدہ سوچا, مگر دیکھو لڑکانے میں جا کے جو اپنا گڑھ ہے وہاں پر دیکھو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, پیاس کے لیے بجھانے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے, تر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں. تو یہ تو اس کی اپنی دھرتی کی باتیں ہیں جو اس کو نظر نہیں آ رہی. البتہ پیپل پارٹی کرپشن میں مشہور ہے, جب اس کی حکومت آتی ہے تو بس اس کے سب کچھ اس میں صحیح طریقے سے چلتے ہیں, مگر غریب کو کچھ نہیں ملتا. مگر ایک بات اور ہے, جب خان صاحب کو لوگوں نے دیکھا تو یہ کرپٹ لوگ ان کو پیارے ہو گئے کہ یہ لوگ صحیح تھے, کیونکہ اس نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا, ان نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا. اور ابھی 1 سال باقی ہے کہ خان صاحب چلا جائے گا, مگر عوام کو کچھ نہیں دیا. مہنگائی کیسے ہوا, یہ مہنگائی کا تحفہ غریب عوام کو یہی دے دیا, کے جا رہا ہے, باقی کچھ نہیں جو دیا. لوگ دعاؤں میں یاد رکھتے تھے تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے, دعائیں دیں گے. اور ابھی بتا رہا کہ یہ ریاست مدینہ ہے, تو ریاست مدینہ میں تو انصاف ہوا کرتا تھا. ریاست مدینہ کا حاکم رات کو کوچوں میں گھوم پھر کے دیکھا کرتا تھا کہ کوئی بھوکا تو نہیں سویا. ریاست مدینہ حکمران وہ کرتا تھا. اس کے پارلیمنٹ کے سامنے لوگ خودکشیاں کرتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. اور یہ بولتا تھا کہ میں حکومت میں آ کے سائیکل پہ جاؤں گا, ابھی ہیلی کاپٹر میں چلتا ہے. گورنر ہاؤس سے یونیورسٹی بناؤں گا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ہے کہ لوگوں کو ایک جانسا دیا اقتدار میں آنے کے لیے, اب اقتدار میں آ چکا ہے. بس لوگوں کے ساتھ وہ صرف تقریریں تھی. ابھی میرے خیال میں خان صاحب کو اپنے تقریروں پر خود بھی ہنسی آتی ہوگی کہ جو تقریریں میں نے وہاں پر کی تھی اس پہ بھی ہنسی آتی ہوگی. خان صاحب بڑی خوشی ہوئی آپ کی ٹاک سن کے, اور بڑا مزہ آیا. یقین کریں کہ آج بڑے دنوں کے بعد مجھے ایسا بندہ ملا ہے کہ جس کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اور دل خوش ہوا ہے کہ آپ نے ایک کھلے الفاظوں میں جو ہے نا ساری چیزیں ہائی لائٹ کی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے جگہ پر آئے اور ہمیں بھی کچھ بولنے کا موقع دیا, اور بہت بہت شکریہ. تھینک یو شکریہ. یہ تھے حاجی سعید الرحمان صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. میرا پاس الفاظ نہیں ہے کہ جو کہ میں آگے بیان کر سکوں, کیونکہ انہوں نے باتیں اتنی اچھی کر دی اور باتیں ساری کی ساری ٹو دی پوائنٹس کر دی.
خاص طور پہ, اور بندوں کو کرنی بھی ایسے چاہیے. لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے کیونکہ وہ لوگ سیاست کر رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی جماعت سے منسلک ہوتے ہیں. جو بندہ کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی, کوئی پی ٹی آئی سے ہے تو اس نے پی ٹی آئی کی تعریف کرنی ہے, چاہے پی ٹی آئی برا کر رہی ہے یا اچھا کر رہی ہے. کوئی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, کوئی نون لیگ سے ہے یا کاف لیگ سے ہے یا مولانا فضل الرحمان والی جماعت سے ہے, اس نے اپنی تعریفیں کرنی ہیں. لیکن خان صاحب واحد آدمی ہیں میں آج دیکھ رہا ہوں جنہوں نے بالکل صاف اور سیدھی اور اچھی باتیں کی ہیں, اور ہونی بھی ایسی چاہیے پاکستان عوام کے لیے. پاکستانی عوام کو سوچنا چاہیے, اپنے لیے سوچنا چاہیے. اور خاص طور پہ جیسے مدینہ ریاست کا انہوں نے ذکر کیا, بڑی اچھی بات کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا تو وہ کہتے تھے کہ میرے دور میں ایک کتا بھی بھوکا سو جائے گا تو اللہ پاک اس کا بھی حساب. تو یہاں تو انسان پتہ نہیں کتنے لوگ بھوکے سو رہے ہیں پورے پاکستان میں, اس کی تو کوئی گنتی بھی نہیں ہے. تو خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ جو ٹائم بچا ہے خان صاحب, یہ جو اپنا مورل آپ گرا چکے ہیں اس کو تھوڑا سا اوپر لے آئیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الیکشن میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ووٹ پڑ جائیں گے. کیمرہ مین جوید کے ساتھ ڈاکٹر نوید صاحب.